الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے، نہ لہو و لعب میں بتانے کے دن ہے، گناہوں کو اپنے مٹانے کے دن ہے کہ یہ نیکیوں کو بڑھانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ ناول نہ اخبار میں وقت گزرے، نہ ہی فحش اشعار میں وقت گزرے، فقط ذکر و اذکار میں وقت گزرے، یہ قرآن سننے سنانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ خود اپنی محنت اکارت کرو تم، نگاہوں کی ہر پل حفاظت کرو تم، نہ غیبت سنو تم نہ غیبت کرو تم، گناہوں سے خود کو بچانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ نہ ہو منہدم اب کے دیوار تقویٰ، کرو جمع اس درجہ انوار تقویٰ، کہ قائم کرو ایک معیار تقویٰ، کہ تاج ولایت کے پانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ چڑھے اس طرح قرب مولا کے زینے، نہیں خون گرا تو بہائے پسینے، کمائی ہے دنیا 11 مہینے، محل خلد میں اب بنانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ بس اب خواہش نفس کے بت گراؤ، زمانے کو ہرگز نہ خاطر میں لاؤ، کہ اب نور سنت سے خود کو سجاؤ، شہیدی سا چہرہ بنانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ غریب اور مسکین کے کام آنا، فقیروں یتیموں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ اور فطرے کا کر کے بہانا، غریبوں میں دولت لٹانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ شب و روز کو ذکر حق سے سجائیں، سحر اور افطار میں ہوں دعائیں، سو دربار مولا میں ہم گڑ گڑائیں، کہ روٹھے خدا کو منانے کے دن ہے۔ کمالو میری جاں کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔
واجب الاحترام برادران اسلام، رمضان مبارک کا ماہ مقدس چل رہا ہے اور آج رمضان مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت ایک مسلم کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جس پر قرآن و سنت میں واضح دلائل موجود ہیں۔ رمضان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور رمضان کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو بندہ بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے، یعنی جو زندہ ہو اور رمضان کے مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مجبوری اور بیماری اور عذر نہ ہو تو کسی بھی صورت میں رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ رمضان مبارک کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، چند ایک احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے بغیر مجبوری کے اور بغیر بیماری کے رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے اس فرض روزے کا ثواب دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ چاہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، نفلی روزے 100 سال تک بھی رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے اس فرض روزے کا ثواب حاصل کرنا دوبارہ ممکن نہیں رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے کی اسلامی نقطہ نظر سے شریعت مطہرہ میں کتنی اہمیت ہے، کتنی تاکید ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ ایک ایک روزہ قیمتی ہے، لہذا سچا مسلمان وہی ہے جو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتا ہے، چاہے 29 روزے بنے چاہے 30 روزے بنے، کسی روزے کا چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دے۔ چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت کر لی کہ جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان مبارک کے روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے داروں کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے گا، خصوصی اعزاز سے نوازے گا۔ روزے دار جب کل قیامت کے دن آئیں گے مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک خصوصی دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان گیٹ، ریان دروازہ۔ اس ریان گیٹ سے صرف روزے دار ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو سکیں گے، کسی اور کو اس گیٹ سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اسے کہا جائے گا باقی دروازوں سے گزر کے جنت میں جاؤ۔ ریان گیٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ ریان گیٹ سے صرف رمضان کے روزے دار ہی گزر سکیں گے۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا، کیونکہ رمضان کے روزے دار نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، نفسانی خواہشات کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کی اتنی قدر کرے گا کہ خصوصی گیٹ کے ذریعے VIP پروٹوکول کے ذریعے، جو آخرت کا پروٹوکول ہوگا، دنیا کا VIP پروٹوکول نہیں،
وہ آخرت کا VIP پروٹوکول ہوگا، اس کے ذریعے رمضان کے روزے دار کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے تو آج وقت ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، پہلا عشرہ رواں دواں ہے۔ رمضان کے سارے روزے رکھنے کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنی فیملی سے بھی اہتمام کروائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ موڈ بنا تو روزہ رکھ لیا، موڈ نہ بنا تو روزہ نہ رکھا، دل میں آیا تو رکھ لیا، دل میں نہ آیا تو روزہ چھوڑ دیا۔ یہ جو اپنی مرضی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی مرضی کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ قبر میں اور میدان قیامت میں بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کی، قیام اللیل کیا، رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں شب بیداری کی، اللہ تعالیٰ کی جاگ کر عبادت کی اور شب قدر کا احترام کیا اور اس میں عبادت گزار بن کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ برکت ہے رمضان کے روزے کی، نماز تراویح کی اور شب قدر کی۔ اور یہ ساری چیزیں رمضان مبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں مسلمانوں کو دستیاب ہوتی ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو تمام سرکش جنوں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جو جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کا دروازہ بند ہو گیا، وہ پورے رمضان میں نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکار پکار کر کہا جاتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار، اے نیکی کے شوقین، اور اے خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے، آگے بڑھ، آگے آ جا، اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اے برائی کرنے والے، اے گناہوں کے رسیا، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، رک جا، باز آ جا، واپس آ جا۔ یہ مہینہ اللہ کی ناراضگی کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ گناہوں سے رک جا، پیچھے ہٹ جا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جا۔ یہ بار بار اعلان کیا جاتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں اور برکات ہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ گناہوں کا صدور تو ہمیں پھر بھی نظر آتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان نے 11 مہینے تک محنت کی ہوتی ہے، 1 مہینے کے لیے وہ غائب ہوتا ہے، تو اتنا کام وہ کر جاتا ہے، اتنی عادت وہ بنا جاتا ہے، اتنا انسان کی عادت کو وہ پختہ کر جاتا ہے، جاتے جاتے وہ دھکا دے کر ہی جاتا ہے۔ جس طرح کوئی ڈھلان سے کوئی چیز ہم نیچے کو جو ہے وہ بہا دیتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف چلتی رہتی ہے، اسی طرح وہ اتنا کام کر جاتا ہے کہ رمضان کے اندر بھی
اس کے جو محنت ہے اس کے اثرات بندے پر باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اور یہی بہترین جواب ہے، اور وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہے کہ سرکش اور بڑے جنات کو قید کیا جاتا ہے۔ جو سرکش ہیں، بڑے ہیں، خطرناک ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ جو چھوٹے شیاطین ہیں ان کا ذکر موجود نہیں۔ حدیث میں متمرد، سرکش اور خطرناک جو شیاطین اور جنات ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے گناہوں کا دروازہ عام طور پہ رک جاتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ان چھوٹے موٹے شیاطین کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں کہ جو قید نہیں ہوتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ تو ماننا پڑے گا رمضان کے مہینے میں تبدیلی آتی ہے، روزے کی حالت میں تبدیلی آتی ہے، نماز تراویح کی برکات نظر آتی ہے، ہر طرف سے اوپر سے لے کے نیچے تک کہیں نہ کہیں نیکی کا دورہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان ایام سے اور ان مبارک دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ گنتی کے دن ہیں، چند ایک ایام ہے، 29 دن ہے یا 30 دن ہے۔ یہ گناہوں سے بچانے کا ایک کورس ہے جو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تاکہ 11 مہینے تک مسلمان گناہوں سے بچے رہیں اور نیکیوں کے شوقین بنے رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن رمضان کا روزہ اور قرآن پاک مسلمان کی شفاعت اور سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ رمضان کا روزہ آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ، اس بندے نے میری قدر کی، اس نے میرا احترام کیا، مجھے رکھا، میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہا، میری خاطر اس نے نفسانی خواہشات کو ترک کیا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ یہ کون سفارش کر رہا ہے؟ رمضان کا روزہ سفارش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور روزے دار کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ اسی طرح دوسری چیز قرآن پاک بھی آئے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ، یہ بندہ میری خاطر، میری تلاوت کی خاطر راتوں کو جاگتا رہا، شب بیداری کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے احکامات پر چلتا رہا اور میرے احکامات کی پابندی کرتا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو، شفاعت کو قبول فرما۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی سفارش رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مسلمان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کا بھی اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی جتنی ممکن ہو سکے تلاوت کریں، کم از کم ایک قرآن پاک تو رمضان میں ختم کرنے کی ضرور سعادت حاصل کریں۔ روزانہ اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک آسانی سے مکمل ہو جائے گا، اگر 2 پارے پڑھ لیں تو 2 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے، اور اگر 3 پارے پڑھ لیں تو 3 قرآن پاک آسانی کے ساتھ مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی ترتیب سے کم و بیش قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اگر آدھا سپارہ تلاوت کیا جائے تو پھر 15 سپارے جو ہیں ان کی تلاوت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ایک سپارے کی ترکیب بڑی آسانی کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے۔ رمضان کے اندر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عام طور پہ نمازوں کے لیے جو اذانیں کہی جاتی ہیں وہ 15-20 منٹ پہلے کہی جاتی ہیں۔ اگر ہر بندہ اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے، 5 نمازوں میں 5 منٹ پہلے آ جائے، یا کم از کم اذان ہونے کے دوران ہی آ جائے، تو 15 منٹ اسے مل جاتے ہیں۔ سنت ادا کرنے کے بعد قرآن پاک پکڑ لے اور تلاوت شروع کر دے۔ یعنی اگر بندہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، روانگی سے تلاوت کر سکتا ہے تو 5 سپاروں کی اس طرح ہی تلاوت ہو جاتی ہے، 15 منٹ میں ایک سپارے کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نارمل ہے، عام طور پہ نارمل ہی ہوتے ہیں لوگ جو حافظ نہ ہوں، تو وہ آدھے سپارے کی بآسانی تلاوت کر سکتے ہیں۔
اضافی کوئی ٹائم نہیں نکالنا پڑے گا، اسی ٹائم میں جس میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے سنت ادا کریں، قرآن پاک ہاتھ میں لیں اور بیٹھ جائیں تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے۔ اس طرح 15 منٹ، یہ 5 مرتبہ آپ کو 15 منٹ ملے، اور فجر کی نماز میں تو اس سے زیادہ بھی آپ 25 سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ تک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ نظم و ضبط پیدا کیا جائے، نظام الاوقات کی پابندی کی جائے، چونکہ رمضان مبارک کا روزہ ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ یہ ترتیب اگر بنا لی جائے تو الحمدللہ تلاوت کلام پاک بھی وافر مقدار میں کرنے کی سعادت خود بخود ہی عطا ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اعزاز تو ضرور حاصل کریں، اور یہ تو میں مسجد کی بات کر رہا ہوں، اور گھر میں جتنا وقت ملے اس سے علیحدہ سے فائدہ اٹھائیں۔ گھروں میں بھی نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں سے بھی عبادت کروائیں، ان کو بھی رمضان کے لیے تیار کریں۔ جو عاقل و بالغ ہیں ان سے روزہ رکھوائیں، نماز تراویح کا اہتمام کروائیں۔ جو مرد حضرات مساجد میں پہنچے، خواتین گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ گھروں میں مشکل ہو تو مدرسے کے اندر خواتین کے لیے نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں بھی شرکت کر سکتی ہیں، تاکہ ذوق و شوق کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نماز تراویح مردوں کی طرح اہتمام اور شوق کے ساتھ ادا کر سکتے، اور وہ کوئی سستی نہ کریں اور محروم نہ رہ جائیں۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی ترکیب بنائے۔ رمضان کے دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھیں، ان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو چکا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو چکا ہے۔ جو اب نفل پڑھے گا فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، جو فرض پڑھے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی 2 رکعت نفل پڑھے فرضوں کے برابر ثواب ملا، 2 رکعت فرض پڑھے 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ابھی آپ جمعے کے نماز پڑھیں گے 70 جمعے کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائیوں، اور یہ ثواب ہے، نیکی ہے۔ اس کو دنیا کے پیمانے سے نہ دیکھیں، یہاں دیکھیں دنیا کے معاملات میں ہم کتنے چلاک ہیں۔ جس دکان سے سودا سستا ملتا ہو ہم لمبا سفر کر کے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، لائنوں میں لگنا پڑے لگیں گے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑے کریں گے، کیونکہ چند پیسوں کی بچت ہو رہی ہے، چند روپوں کی بچت ہو رہی ہے۔ دنیا کے بارے میں کتنے چلاک ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں سے کوئی فری اور مفت قسم کا راشن مل رہا ہو، کوئی پیکج مل رہا ہو، تو اس طرح جھمگٹا لگ جائے گا، کندھے کے ساتھ کندھا ٹکرائے گا، اور ہر بندہ مستحق غیر مستحق پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند ہزار کا کوئی پیکج مل رہا ہے، اور اس کے لیے ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کی اہمیت کا پتہ ہے۔ اگر آخرت کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو پھر مسجدوں میں جگہ باقی نہ رہتی، مسجدوں میں نمازی پورے نہ آتے، اس قدر شوق و ذوق پیدا ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، نیکی کی آج قدر کر لیں، مرنے کے بعد صرف نیکی کا ریٹ لگے گا، نیکی کی قیمت ملے گی، نیکی کا مول پڑے گا۔ جس طرح بندے کی جیب خالی ہو اور بازار میں چلا جائے تو کچھ بھی نہیں خرید سکتا، اسی طرح آخرت کے بازار میں نیکی کی کرنسی چلے گی، وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی۔ جس طرح دنیا کے اندر دنیا کی کرنسی چلتی ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کی کرنسی، سعودیہ کے اندر سعودیہ کی کرنسی، بھارت کے اندر بھارت کی کرنسی، اسی طرح مرنے کے بعد کرنسی بدل جائے گی، وہاں صرف اور صرف نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ جس کے پاس زیادہ نیکیوں کی کرنسی ہوگی، زیادہ نمازیں، نماز ایک کرنسی ہے، روزہ ایک کرنسی ہے، زکوٰۃ ایک کرنسی ہے، حج ایک کرنسی ہے، عمرہ ایک کرنسی ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جتنی کرنسی جمع کر لے اتنا ہی آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں کبھی کوئی بندہ ایسا دیکھا یار میں نے بڑا کما لیا، بس دنیا کی بڑی دولت میں نے کما لی، آج کے بعد کاروبار نہیں کروں گا، مزید نہیں کماؤں گا۔ حالانکہ لوگوں کے بینک بیلنس بھرے ہوئے، گھر بھرے ہوئے، ایسے ایسے امیر لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں کہ دولت کتنی ہے، لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی۔ مزید کمانے کے چکر میں مزید آئیڈیاز سوچ رہے ہیں تاکہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے مزید کمایا جائے، مزید اکٹھا کیا جائے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ حالت ہے، اور آخرت کے بارے میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ رمضان کی قدر بھی نہ پہچان سکیں اور رمضان کے روزے کی قدر بھی نہ پہچان سکیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی قدر کریں۔ یہ مہمان مہینہ ہے، مہمانوں کی طرح آیا ہے، مہمانوں کی طرح چلا جائے گا۔
جس نے قدر کر لی، فائدہ اٹھا لیا، وہ آخرت کی نعمتوں کا مستحق بن جائے گا، اور جو محروم رہا وہ محروم رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اختتام سے پہلے پہلے ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔